پاکستان کی مشرق وسطی میں امن کے لیے کوششیں عروج پر پہنچ گئیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران کا اہم دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل ایران امریکہ مذاکرات، خطے میں امن اور دیگر اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی دورہ ایران میں اعلیٰ ایرانی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کی بھرپور ثالثی کوششوں کے نتیجے میں جلد بریک تھرو ہونے کا امکان۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ایران پر سخت حملے کیے، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ مزید کہا وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث ہے، چاہتے ہیں ایران سے جلد معاہدہ طے پا جائے۔ معاہدے سے متعلق ایران نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکہ کے پاس بی پلان بھی موجود ہے۔ امریکہ ایران ممکنہ معاہدے کا مسودہ تیار، 9 اہم نکات شامل۔ معاہدے کے حتمی ڈرافٹ کا اعلان چند گھنٹے میں متوقع ہے۔ العربیہ نیوز چینل کا دعویٰ کہا واشنگٹن اور تہران کے درمیان ممکنہ معاہدہ ایک صفحے پر مشتمل ہوگا۔ ممکنہ امریکہ ایران معاہدے کو اسلام آباد ڈکلیریشن کا نام دیا جانے کا امکان۔ معاہدے کے تحت آبنائے ہرموز اور خلیج عمان میں آزاد شپنگ کی ضمانت ہوگی۔ معاہدے کے مطابق فوری، جامع اور غیر مشروط جنگ بندی ہوگی۔ فریقین کی علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت یقینی بنائی جائے گی۔ فریقین ایک دوسرے کی فوجی، سویلین یا اقتصادی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کے پابند ہوں گے۔ معاہدے پر عمل کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا۔ باقی ماندہ مسائل پر مذاکرات 7 دن میں شروع کیے جائیں گے۔ ایران پر امریکی پابندیاں بتدریج ختم کی جائیں گی۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق باقر کالیباف کو ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اسماعیل بقائی کو ترجمان مقرر کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے ان کی پوری توجہ جنگ کے مکمل خاتمے پر ہے۔ قطر کا وفد ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ مذاکرات میں پاکستانی فریق مرکزی ثالث کے طور پر موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات گہرے اور بہت اہم ہیں۔ سفارتکاری میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر جوہری معاملے سے متعلق تفصیلات پر بات نہیں ہو رہی۔ روئٹرز نے بتایا قطر نے بھی اپنی مذاکراتی ٹیم ایران بھیجی۔ قطری ٹیم امریکہ ایران معاہدے کی تشکیل میں مدد دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے تنازعات کے حل کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ محسن نقوی سے سعودی وزیر داخلہ کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں برادر ملکوں میں روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ امریکہ اور ایران میں ثالثی کے عمل میں پاکستان کے علاوہ دیگر 4 مسلم ملک بھی شامل ہیں۔ امریکی خبر ایجنسی ایکزیوس کی رپورٹ کہا ثالثی کی کوششوں کے باوجود یہ واضح نہیں ایران حتمی معاہدے پر آمادہ ہوگا یا نہیں۔ کچھ ایرانی سمجھتے ہیں سفارتی حوالے سے ان کی پوزیشن بہتر ہے۔ امریکی میڈیا CBS کی بھی پاکستانی حکام کے حوالے سے رپورٹ کہا محسن نقوی نے ایران امریکہ مذاکرات کو درست سمت میں آگے بڑھانے میں مدد دی۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ تلسی گبارڈ نے امریکی انٹیلیجنس چیف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق تلسی گبارڈ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اوول آفس میں ملاقات کے دوران استعفے سے آگاہ کیا۔ کہا وہ موقع دینے اور اعتماد پر صدر کی شکر گزار ہیں۔
फख्र है, 1.5 साल तक इंटेलिजेंस इदारे की क़यादत का मौका मिला। अमरीका ने ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का मुतालबा नहीं किया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, जौहरी तंसीबात को किसी सूरत भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के दौरान ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर बात हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा, भारत खत्ते में दहशत गर्दी फैलाने के दर पे है। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की आलमी बरादरी गवाह है। अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपए, डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का रात 12 बजे से इत्तलाक हो गया। ईरान जंग का हल निकालने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहनत जारी रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस काम में साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, अमरीका ईरान जंग का बोझ दुनिया भर के अवाम उठा रहे हैं। ईरान जंग का हल ना निकला तो पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात संगीन हो सकती हैं। मुआशी मुश्किलात कम करने के लिए दुआ गो हैं। जंग बंदी की पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हों। दुआ है मशरिक़ वस्ता की जंग जल्द खत्म हो। मजीद बोले, गुज़श्ता साल की जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत की मांग और बरामदात में इजाफा हुआ। दीगर मुल्क मेड इन पाकिस्तान दिफाई अशिया खरीदना चाहते हैं। अब मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन पाकिस्तान चल रहा है। कराची में डिफेंस सिक्योरिटी जोन बनाएंगे। एक और शानदार अवामी मंसूबा। कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल भुट्टो का शाहराह भुट्टो पर इफ्तिताही सफ़र। टोल टैक्स भी अदा किया। तकरीब से खिताब में कहा, महदूद वसाइल में कोशिश है अवाम के मुआशी मसाइल कम कर सकें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में सिंध हुकूमत आगे है। कराची साहिल पर कराची कॉर्निश मंसूबे शुरू करेंगे। अवाम बैरून मुल्क जाने के बजाय कराची के साहिल पर आएंगे। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करेंगे। कराची में अगर मयारी इलाज मिलता है तो पीपल्स पार्टी की वजह से है। 2008 से अब तक कराची में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर काम हुआ। कराची, सिंध और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाएंगे।